فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی کی ہے اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 4۔ آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 28 ہم نے پڑھ کر آدھا پڑھ لیا تھا، آپ سے اجازت چاہی تھی اور ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب چلے تھے۔ ہیڈنگ ہے مشکلات راہ کا احساس، مشکلات راہ کا احساس۔ آئیے مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگرچہ اس پرخار وادی کی مشکلات کا ہمیں صرف علم ہی نہیں بلکہ حق الیقین ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صدیوں پرانے مگر غلط نظریات اور رسوم و عادات جو عامت الناس کے دل و دماغ میں جاگزی ہوں اور رفتہ رفتہ بموجب کے بعد یہ فارسی کا ایک محاورہ ہوگا کیونکہ ایک ہی لائن ہے، لکھا ہے ہر کفر کے کہنا شود مسلمانی شود، یہاں پر یہ بریکٹ میں ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ بموجب ہر کفر کے کہنا شود مسلمانی شود ان کی نظروں میں جز اسلام بن چکے ہوں، ان کے خلاف زبان و قلم کو حرکت دینے کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص وہ رسمیں جو کسی مذہب کے نام پر جاری ہوں۔ ہم اصول شریعہ فی عقائد الشیعہ، سعادت الدارین فی مقتل الحسین علیہ السلام، بالخصوص رسالہ اصلاح المجالس والمحافل، یہ کتاب کا نام انورٹڈ کاما میں اصلاح المجالس والمحافل لکھ کر اس کا عملی تجربہ کر چکے ہیں۔ کم و بیش ربع صدی بیت چکی ہے۔ اس عرصے میں فریب خوردہ عوام کی جانب سے بالعموم اور نام نہاد اہل صحافت اور تاجران خون حسین علیہ السلام اہل منبر کے قبیلے کی طرف سے بالخصوص جس طرح ہمیں ہدف تنقید بنایا گیا اور جس طرح طوفان بدتمیزی مچایا گیا۔ اور یہاں پر پھر مصرع ایک ہے فارسی کا کہ ای نہا ہما راز است کہ معلوم عوام است۔ اس طویل مدت میں دنیا کی وہ کون سی گالی ہے جو ہمیں نہیں دی گئی، وہ کون سی تہمت ہے جو ہم پہ نہیں لگائی گئی، اور وہ کون سی اذیت ہے جو ہمیں نہیں پہنچائی گئی، مگر الحمدللہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ یہ تمام غوغا آرائی کرنے والے اور سازشوں کے جال بچھانے والے کچھ حرف غلط کی طرح مٹ گئے، یعنی عدم آباد کی طرف سدھار گئے، اور کچھ تھک ہار کر خاموش ہو گئے، مگر بفضل تعالیٰ اپنے پائے ثبات میں آج تک ذرہ بھر لغزش واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی عزم میں جنبش ہوئی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور ساتھ ہی فارسی میں لکھا ہے شعر کہ یعنی کہ این سعادت بزدر بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ اب فارسی مجھے آتی نہیں ہے لیکن میں اس لیے پڑھ دیتی ہوں کہ اس کی یقیناً جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ اس کی خود ہی اصلاح کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے والحمدللہ۔ بہرحال وہ بڑا نازک دور تھا جو بیت گیا، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہ صرف ایک ہی ایک مصرے لکھے ہوتے ہیں، یہاں پہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ لکھا ہے یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ آج بفضل تعالیٰ پورے ملک میں ایک ذہنی اور عملی انقلاب آ چکا ہے۔ من گھڑت نظریات کے بت کچھ ٹوٹ چکے ہیں،
کچھ ٹوٹ رہے ہیں اور اصل حقائق اپنی تمام تر رانائیوں اور جلوہ آرائیوں کے ساتھ بے حجابانہ انداز میں منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اب بآسانی عام لوگ حق و باطل اور صحیح و سقیم میں امتیاز کرنے لگے ہیں۔ سچ ہے کہ الحق یعلود ولا یعلی علیہ، حق بڑی طاقت ہے۔ کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر، کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کتاب ہدایت انتصاب کی اشاعت کے بعد ان بچے کچے لوگوں کی باسی ہانڈی میں ایک بار پھر ضرور ابال آئے گا، اور اگر ان کے سب و شتم اور الزام و اتہام کے ترکش میں ہنوز کوئی تیر باقی ہے تو وہ اسے بھی چلائیں گے، اور نہ معلوم کیا کیا مذبوحی میم زال بے واو ہے چھوٹی ہے مذبوحی حرکات کریں گے، مگر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر بندے کا اپنے خدا سے معاملہ ٹھیک ہو تو وہ کبھی لوگوں کی ہاؤ ہو کی پرواہ نہیں کرتا، اور ویسے بھی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ خالق کون و مکان کا خاص لطف و کرم اور امام زمان علیہ السلام کی نگاہ عنایت اپنے ساتھ ہے، اس لیے میرو وزیر ہیں میری نظر میں مشت خاک، میرو وزیر ہیں میری نظر میں مشت خاک، پہنچا سکی نہ گردش دوراں مجھے گزند۔ لہٰذا میں آج متوکلاً علی اللہ اور متوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام مخالفوں اور معاندوں میم عین الف نون دال واو نون غنہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یہاں پر کہ تم اپنے سب مکر و فریب اکٹھے کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، مگر تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ میرا سرپرست وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہی صالحین کی سرپرستی کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہاں پر لکھا ہے الحمدللہ میری فروتنی نے کیا مجھ کو ارجمند، میری فروتنی نے کیا مجھ کو ارجمند۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کہ اس کتاب کا طریقہ اصلاح۔ میں نے اس کتاب میں اعتقادات سے لے کر عبادات تک اور معاملات سے لے کر ہر شعبہ حیات تک اور اس میں جاری رسوم و عادات تک جہاں جہاں غلط عقائد و اعمال اور غلط رسم و رواج کی نشاندہی کی ہے اور ان کی بیج کنی کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، وہاں قرآن اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام کے فرمان اور علماء اعلام کے کلام و بیان کی روشنی میں پہلے صحیح اسلامی و ایمانی حقائق و معارف اور صحیح اور جامع ہدایات بھی مختصر مگر جامع انداز میں پیش کر دیے ہیں، تاکہ ابطال الف بے توئے الف لام ابطال باطل کے ساتھ ساتھ احقاق حق کا فریضہ بھی ادا ہو جائے، اور جہاں تنقید کے کدالوں سے فرمودہ اور کجمج عمارت کو مسمار کیا جائے، وہاں قرآن و سنت کے اوزاروں سے صحیح عمارت کا سنگ بنیاد رکھ کر اسے بلند بھی کیا جائے، اور جب رسمی اسلام کی قلعی کھولی جائے تو اصلی اسلام کا نمونہ بھی قارئین کرام کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ حق و باطل کے دونوں رخ سامنے آ جانے سے حق و باطل میں تمیز کرنا آسان ہو جائے۔ سامعین، ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر، اور اب یہاں پر عربی کا ایک مصرع کہہ لیجئے لکھا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میری یہ مخلصانہ کاہش کاف الف ہیشین جہاں خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی طاہرین علیہم السلام کی بارگاہ میں ضرور بار پائے گا، بے الف رے بار پائے گا، اور
جہاں میری اخروی نجات بلکہ بلندی درجات کا باعث بنے گی، وہاں قوم و ملت کے ارباب عقل و انصاف کو پسند بھی آئے گی اور ان سے خراج تحسین بھی وصول کرے گی، اگرچہ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اسی طرح یہ بھی امید واثق ہے کہ میری عزیز قوم کا وہ اکثریتی طبقہ کہ جس کی خاطر یہ سب سعی و کوشش کی ہے، وہ ناراض ہونے کے بجائے مجھے اپنا سچا اور مخلص خیر خواہ سمجھ کر اس کتاب کی سرسبز و شاداب روشوں سے فائدہ اٹھائے گا اور اس نور ہدایت کی روشنی میں اپنے حالات و واقعات پر نظر ثانی کی زحمت گوارا کر کے اصلاح احوال کر کے جہاں عند اللہ ماجور ہوگا وہاں عند الناس مشکور بھی ہوگا، اور اس دعا گو کو اس کی حیات و ممات میں اپنی دعائے خیر سے فراموش نہیں کرے گا۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ پھر فارسی ہی کا ایک شعر ہے کہ ہر کے خواند دعا تما دارم، توئے سے تیب توئے میم عین تما دارم، زان کا من بند گناہ گارم۔ آئیے سب یہ نعرہ لگا کر کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان بن گئیں۔ یہ کیونکہ ایک شعر ہے، اب ہم اسے شعر کی طرح پڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس کے الفاظ کو بہتر طریقے سے ادائیگی کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان بن گئیں۔ میدان عمل میں قدم رکھیں اور دنیا کو کچھ کر کے دکھائیں۔ میں اپنی قوم و ملت سے ہرگز مایوس نہیں ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے اور اس یقین کی بنیاد طویل تجربہ و مشاہدے پر ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ پھر لکھا ہے کہ شمع محفل خفتہ بود و شوق صحبت رفتہ بود، آتش افگندم بے مجلس بال بر مجرم میم جیم میم رے مجمر زوم زیواؤ میم یا زدم۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، شمع محفل خفتہ بود و شوق صحبت رفتہ بود، آتش افگندم بمجلس بال بر مجمر زدم۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے آخر میں کہ محمد حسین النجفی اوفی عین فے چھوٹیے انہو بے قلم ہی بمقام سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا، اور 14 ماہ رمضان المبارک 1404 ہجری، اور نظر ثانی بمطابق 15 جون 1984۔ پھر ہے 17 ماہ سیام 1411 3 اپریل 1921 بروز جمعہ 1 بجے دن، بروز بدھ 2:30 بجے دن، والحمد للہ رب العالمین۔ اور ساتھ میں نیچے لکھا ہے دیباچہ اتباع چوتھا۔ خدا کے فضل و کرم سے وہ وقت آ گیا کہ اس کتاب مستطاب میم سین تے توئے الف بے مستطاب کا چوتھا ایڈیشن نقامش نقش ثانی بہتر کشد از اول کے مصداق ظاہری و باطنی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اپنا قوم و ملت کی خدمت اپنی ہو کر ابنا الف بے نون الف ابنائے قوم و ملت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ والحمد للہ وَأَنَا الْأَحْقَرُ محمد حسین النجفی افی انہو سرگودا 31 مارچ 1999۔ سامعین، یہ ہم نے پیج 33 پر یہ ساری چیزیں مکمل کر لیں، اور اب پیج 35 پر لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے، اچھا جی نہیں، پہلے لکھا ہے الحمدللہ الذی ھازنا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا والصلوات والسلام علی خاتم الانبیاء اللہ وعلی الائمۃ الہداۃ خلفاء رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ اعدائہم اعداء اللہ من یوم عدادتہم الی یوم لام قاف الف لقاء اللہ اما بعد۔ اچھا، یہ جو میں نے پڑھا اس میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، آپ درگزر کیجیے گا، اللہ سے بھی میں معافی کی خواستگار ہوں۔ پھر لکھا ہے بدعات اور رسوم و رواج کے اقسام کا بیان۔ یہ
بڑی بڑی ہیڈنگ ہے، میرے خیال سے یہاں سے بک کی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ بدعات اور بے دال عین الف تے بدعت کی جمع بدعات اور رسوم و رواج کے اقسام کا بیان۔ لکھا ہے مخفی نہ رہے کہ وہ بدعات و تحریفات اور وہ غلط رسوم و رواج جن کے خلاف ہم قلم بدست ہو کر مصروف جہاد میں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ہم دوبارہ پڑھتے کہ وہ غلط رسوم و رواج جن کے خلاف ہم قلم بدست ہو کر مصروف جہاد میں ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ایک، بعض کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، اور دو، بعض کا اس کی عبادت کے ساتھ، تین، بعض کا تعلق اس کے معاملات سے ہے، چار، اور بعض کا تعلق اس کی شادی و غم کے ساتھ ہے، اور پانچ، بعض کا تعلق اس کی نجی یا مجلسی، سیاسی و معاشرتی، تہذیبی و ثقافتی زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ بنا بنی طبعی تربیت کے مطابق۔ ہم سب سے پہلے ان بدعات و تحریفات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تعلق انسانی عقیدے کے ساتھ ہے، کیونکہ عقیدہ ہی انسان کے دین و مذہب کا سنگ بنیاد ہے، مگر ہم حسب وعدہ پہلے حقیقی و اصلی اسلام کا اجمالی خاکہ پیش کریں گے اور اس کے بعد عقائد، بدعات و تحریفات کا اجمالی تذکرہ کریں گے۔ حاذہ تذکرۃ فمن شاء ذکر۔ آئیے پیج 36 پہ اب آ گیا جی پہلا باب، یہاں سے شروع ہے۔ پہلا باب ہے اور ہیڈنگ ہے حقیقت اسلام کا مختصر مگر جامع بیان۔ لکھا ہے کہ جس طرح پانی کا چشمہ جب سرچشمے سے نکلتا ہے تو بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک سے پاک و صاف ہوتا ہے، البتہ پھر بہتے ہوئے جوں جوں اپنے مرکز سے دور ہوتا جائے تو راستے میں مختلف قسم کے خس و خاشاک کی آمیزش سے برابر گدلا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھتا ہے اور بالکل ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ اسلام کی حالت بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ اپنے مرکز سے نکلا تھا تو چشمہ صافی کی مانند بالکل صاف ستھرا تھا اور ہر قسم کے عقیدتی و نظریاتی انحراف، عملی اعتصاف الف عین تے سے الف فے، ہر قسم کے بدعتی گرد و غبار اور ہر قسم کی ایچ پیچ الف یہ چے پے یہ چے، ایچ پیچ سے اس طرح پاک و صاف اور اس طرح فطری طور پر سادہ و صریح سواد رے یہ ہے تھا کہ جسے ایک جاہل سے لے کر عالم تک، دیہاتی شتربان سے لے کر شہری فلسفہ دان تک، عورت سے لے کر مرد تک اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی رکاوٹ کے سمجھ سکتے تھے۔ خود بانی اسلام علیہ السلام نے اس کے سہل و سادہ اور آسان ہونے پر فخر کرتے ہوئے اپنے اعلان رسالت کے ساتھ پہلے ہی دن یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی شریعت لایا ہوں جو بالکل سہل اور آسان ہے۔ خالق مہربان نے بھی قرآن میں یہی اعلان فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہاری آسانی و آسائش چاہتا ہے، تمہاری تنگی و تکلیف نہیں چاہتا۔ مگر مرور ایام میم پہ پیش ہے اور میم رے واو رے، مرور ایام کے ساتھ ساتھ جوں جوں اسلام اپنے مرکز سے دور ہوتا گیا تو اس میں کہیں فلسفہ خیونان، یہاں پہ کچھ مٹا ہوا سا ہے، خیونان ہے یا غیونان ہے یا کیا ہے، جو پہلا ورڈ ہے وہ مٹا ہوا ہے اور پھر یونان سمجھ میں آ رہا ہے، تو فلسفہ خیونان پڑھ لیتے ہیں، آگے جا کے شاید ہماری اصلاح ہو جائے، کی غلاظت، کہیں کلامی مشگافیوں کی کدورت اور کہیں ذاتی خیالات و قیاسات کی گرد و غبار شامل ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ نوبت بئیں جا رسید کہ آج اسلام ایک ایسا معمہ و چیستان بن کر رہ گیا ہے، چے یہ سین تے الف نون، معمہ و چیستان بن کر رہ گیا ہے کہ جس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہ صرف عوام بلکہ بڑے بڑے عربی دان، علماء کرام اور فضلائے غتام غین توئے الف میم
سر بگریباں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تھک تھک کے ہر مقام پہ ناکام رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ اسلامی اصول میں اختلاف، فروع میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، معاملات میں اختلاف، عقود عین قاف واو دال عقود میں اختلاف، اور ایقاعات الف یہ قاف الف عین الف تے، ایقاعات میں اختلاف، تفسیروں میں اختلاف، حدیثوں میں اختلاف اور تاریخوں میں اختلاف۔ الغرض ہر طرف، ہر جگہ اور ہر چیز میں اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے۔ بقول شاعر، اب یہاں پہ عربی کا شعر ہے، تخالف الناس حتی الاتفاق لہم اللہ علی شجب والخلف فش شجب۔ یہ کیونکہ عرب نہیں ہے، بہرحال کوشش تو کر لی، تو یہاں پہ ترجمہ بھی ہے، چلے یہ اچھی بات آ گئی کہ اس اختلاف و افتراق کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ایک اسلام کی 73 تعبیریں اور ایک قرآن کی 73 تفسیریں منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ان حالات میں حقیقت اسلام کا سراغ لگانا جوئے شیر لانے سے کسی طرح کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو اب پھر یہ ایک مصرع لکھا ہے کہ شد پریشاں خواب منز کثرت تعبیر ہا، یہ والا معاملہ ہے۔ ہاں البتہ جس طرح سے مایوسی کے بادل چھٹتے ہیں اور حوصلہ بلند ہوتا ہے، وہ ہے خدائے رحمان کا یہ وعدہ اور مژدہ جاں فضا کے انورٹڈ کاما کہ جو لوگ حق و حقیقت کو تلاش کرنے کی پوری مخلصانہ قد و کاوش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے صدق اللہ العلی العظیم۔ چنانچہ ہم نے خداوند عالم کے اسی سچے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جب آباء و اجداد کی تقلید کا پٹا توڑ کر ہر قسم کے مذہبی و گروہی تعصب کا دامن چھوڑ کر اور عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام کر اور کمر ہمت باندھ کر تحقیق کے ناپید کنار سمندر میں غوطہ زنی شروع کی، تو بفضل تعالی و حسن توفیق اس کے قرآن اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے کلام حق ترجمان کی روشنی و رہنمائی میں ہماری اصل حقیقت تک رسائی ہو گئی، والحمدللہ۔ بس اب یہاں پہ یہ فارسی کا شعر ہے، بس جور کشیدم دیم دری راہ کے بریدم المنتطلہ کے بمقصود رسیدم۔ پھر ہم نے بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ اس تحقیق کے اس بحر عمیق میں غواصی کرنے کے نتیجے میں ہمیں جو جواہر آبدار اور اب یہاں پہ تھوڑا سا لٹالئی تابدار یا لعالئی، یہاں پہ کیونکہ مٹا ہوا سا ہے، تابدار یا درہائے شاہوار ملے ہیں، وہ ہمیشہ ہم نے بے کم و کاست کاف الف سین تے کاست اپنی تقریروں اور تحریروں بالخصوص احسن الفوائد اور اصول شریعہ، قوانین شریعہ، تجلیات صداقت اور سعادت الدارین وغیرہ میں ابنائے ملک و ملت کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک مصرع ہے یا یہ کہ محاورہ ہے فارسی میں کہ ز چشم آستی بردار و گوہر را تماشا کن، کہ تو چونکہ وہ گیلری بڑی خاصی، بڑی طویل اور عریض تھی، جس میں وہ جواہر سجے ہوئے تھے، جس سے انتخاب کرنا بھی ایک مسئلہ تھا، تو یہ کام بھی بعون ہی تعالی ہم نے خود انجام دے کر معاملہ اور بھی آسان کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جب ہماری یہ موجودہ کتاب لکھی جا رہی تھی، جس کا اصل موضوع ہی اصلی اور رسمی اسلام کا باہمی فرق و امتیاز ظاہر کرنا ہے، تو مناسب سمجھا گیا کہ دوسرے موضوعات کی طرح عقائد کے متعلق بھی مختصر مگر جامع و مانع طریقے پر حقیقت اسلام پیش کر دی جائے، اور اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتے ہوئے مختصراً یہ بھی بتا دیا جائے کہ ان میں انحراف الف عین واو ہے الف جیم اے حاج
پیدا کرنے اور بدعات و تحریفات کے گرد و غبار سے اس کے مقدس و منور چہرے کو داغدار و عیبدار بنانے کی کس طرح شعوری اور غیر شعوری کوششیں کی گئیں اور ان کی وجہ سے اسلام کیا سے کیا بن گیا۔ ہمارا اصل مقصد جہاں طالبان حق و جویان حقیقت کے لیے ہدایت و رہنمائی کا فریضہ ادا کرنا ہے، وہاں اہل اناداد عین نون الف دال لام دال الف دال اہل اناداد پر اتمام حجت کرنا بھی ہے۔ اب یہاں پہ عربی کا یہ 4 لائنیں ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ زیر زبر پیش میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر نہ سورت کا نام ہے، نہ کوئی آیت کا نام ہے، اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث ہے، لیکن بہرحال ہمیں سے مل کے پڑھتے ہیں۔ جو لکھا ہے لی یہلکا من ہلکا ام بینتی بینتم ویحیا من حیا ان بلینتی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب واللہ لمن، اب یہاں پہ مٹا ہوا سے لمن قلع لقصدی وہو علیم بذات الصدور۔ سو واضح ہو کہ اسلام مجموعہ ہے عقائد و اعمال کا۔ عقائد وہ جو عمل کا احساس پیدا کرنے والے ہیں، اعمال وہ جو عقیدے پر جلا کرنے والے ہیں۔ عقائد وہ جو تمام خلائق کے مقابلے میں خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرنے والے ہیں۔ اعمال وہ جو دنیا کی شیرازہ بندی کرنے والے اور اجتماعی نظام کو قوت پہنچانے والے ہیں۔ عقائد وہ جو اصلاح کی دعوت دینے والے ہیں۔ اعمال وہ جو اصلاح کے مقصد کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 40 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اسلام کی حقیقت کے لیے اگر ہم ایک جامع لفظ تلاش کرنا چاہیں تو وہ صرف فرض شناسی ہے۔ فرض شناسی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وہ صرف فرض شناسی ہے۔ اسی کو وسعت دیجئے تو عقائد اور اعمال کی پوری دنیا آ جائے گی۔ تمام عقائد اس فرض شناسی کے جذبے کو بیدار کرنے والے اور تمام اعمال اسی فرض شناسی کے خارجی مظاہرے ہیں۔ اسی فرض شناسی میں حقوق اللہ داخل ہیں، اسی میں حقوق الناس، اسی میں اچھائیوں کی پابندی مضمر ہے اور اسی میں برائیوں سے علیحدگی، اسی میں حاکم بریکٹ پہ لکھا ہے نبی و امام علیہ السلام، تو اسی میں حاکم کی اطاعت درج ہے اور اسی میں نظام اجتماعی کا استحکام اور مرکز کا متحد ہونا بھی مشترک فرائض کی تکمیل کی ایک لازمی شرط ہے۔ الغرض حقیقت اسلام ایک بلند اور کامل نصب العین ہے جس میں عقائد کے علاوہ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ بھی داخل ہیں۔ بلند مقاصد کی حفاظت کے لیے جاں بازی بھی اس کا ایک جز ہے اور نظام عسکری بھی ان مقاصد کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے از افادات سید العلماء علی اللہ مقامہ۔ پھر چلتے ہیں پیج 41 پہ آگے ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہے یہاں پر اصول اسلام و ایمان۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اگر اسلام و ایمان کے اصول کو یکجا کیا جائے تو وہ حسب ذیل 5 بنتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، جن میں سے پہلی، تیسری اور 5ویں اصل اصول اسلام ہیں کہ جن کے اقرار سے بندہ مسلمان اور انکار سے کافر بن جاتا ہے، اور باقی دوسری اور چوتھی اصل اصول ایمان ہیں جن کے ماننے سے انسان با ایمان اور انکار سے بے ایمان بن جاتا ہے۔ اب ذیل میں بڑے اختصار کے ساتھ ان اصول خمسہ کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے توحید لکھا ہے یہ عقیدہ اسلام کا اصل الاصول ہے اور بنیاد اساسی ہے۔ اس میں تمام عالم انسانیت کو ایک مشترکہ نقطے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جو سب کا مرکز ہے۔ ہزار در ہزار نسل، رنگ، وطن اور قوم کے تفرقوں کے باوجود دنیا ایک نظام میں منسلک ہو جاتی ہے کہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا پالک اور سب کا معبود و مسجود ایک ہے۔
وہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک، اس کا مثال اور مثیل میم سے یہ لام نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے مگر وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ حاجت روا اور حقیقی مشکل کشا ہے، وہی بیماریوں کو شفا دیتا ہے اور وہی ہماری دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہے، تمام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے کہ بلا شرکت غیر اس میں متصرف ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ورڈ ہے یہ رے میم سین ہے، چھوٹی ہے لگ رہا ہے شاید، بلا شرکت غیر اس میں متصرف ہے، تمام جہان کا چلانے والا ہے، اس کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے فنا نہیں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کھیتیاں اگاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، عزت ہو یا ذلت، منع ہو یا عطا، میم نون عین، منع ہو یا عطا، بلندی ہو یا پستی، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، سورج ہو یا چاند، غرض تمام کائنات میں صرف اسی کی حکومت ہے، وہی عالم الغیب و شہادت ہے، اور وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی، وہ نہ دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ آخرت میں نظر آئے گا، وہ ذات میں، صفات میں، افعال میں اور عبادات میں واحد و یکتا ہے، کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کے اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل جو خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں جا بجا اور بار بار پیش فرمائی ہے۔ سب انبیاء کی بعثت کی سب سے بڑی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ بنی نوع انسان کے سامنے خالق کائنات کی حقیقی توحید اور اس کی معبودیت اور اس کے الہ ہونے کی حقیقت پیش کریں، چنانچہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے رسول، تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس عقیدے سے ایک وسیع انسانی برادری کی تشکیل ہوتی ہے جس سے ہر فرد میں دوسرے کے ساتھ اتحاد کا احساس ہوتا ہے اور سب لوگوں میں ایک ہی نصب العین کے تحت ایک مسلک پر گامزن ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سب لوگ اپنی خواہشوں کو مشترک مقصد میں فنا کر کے اپنی خلوت و جلوت میں اپنے واحد و یکتا حاکم اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آگ کا گرم ہونا، برف کا ٹھنڈا ہونا اور ایک کا مل کر دو ہونا بدیہی ہے، کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس عالم رنگ و بو کے لیے قدیر و خبیر اور علیم و حکیم خالق و صانع کا ہونا اور اس کائنات ارضی و سماوی کے لیے ایک بنانے والے کا ہونا بھی ایسا بدیہی ہے کہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیشہ خواب غفلت میں سونے والوں کو جگانے اور منکروں کو قائل بنانے کے لیے صرف یہ تنبیہ کی ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، القرآن، بھلا اس خدا کے وجود میں کوئی شکست و شبہ ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر شعر ہے کہ ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا، ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا، آتش پہ مغنیوں نے گیت گایا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے، غرض انکار کسی سے بھی نہ بن پایا تیرا۔ حالی، یہاں پہ یہ ان کا نام ہے حالی، ان کا کلام تھا، یہ پیج 44 پہ ہم آئے کہ یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب بھی خدا کے وجود کے منکر نہ تھے، وہ خدا کو موجود بھی مانتے تھے اور زمین و آسمان کا خالق و مالک بھی جانتے تھے۔ ہاں، ان کی توحید خالص نہ تھی بلکہ وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے، جیسی خالص توحید اسلام نے پیش کی ہے، اور ادیان عالم میں اس نظر
اس کی نظیر نظر نہیں آتی، اور اس کی جیسی وضاحت سرکار محمد آل محمد علیہ السلام نے کی ہے، اور اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ بطور نمونہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر ہم نے جو توحید کے بارے میں تفصیلات یہاں پہ پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہوئی۔ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے یعنی یہ پیج 44 پہ ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی پیج پر اگلی نشست میں ملتے ہیں، عنوان پڑھیں گے عدل۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔